شہر کے اس پرسکون پارک میں ایک بوڑھا آدمی پچھلے 10 سالوں سے روزانہ شام 4 بجے اس ایک ہی بینچ پر آ کر بیٹھتا۔ نہ وہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کی طرف دیکھتا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا لفافہ ہوتا۔ لوگ کہتے تھے وہ پاگل ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے اور وہ روز کس کا انتظار کرتا ہے۔ آج اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ عمر، جو ایک شرارتی بچہ تھا، اس کی گیند بوڑھے بابا کے قدموں میں جا گری۔ جب وہ گیند لینے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ بابا نے وہ لفافہ عمر کی طرف بڑھایا اور کہا، بیٹا، کیا تم اسے پڑھ سکتے ہو؟ میری نظر اب کمزور ہو گئی ہے۔ جیسے ہی عمر نے خط کھولا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ خط میں کوئی نقشہ یا خزانہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی بچی کی لکھی ہوئی چند لائنیں تھی۔ خط میں لکھا تھا، ابو، میں آپ کے لیے اس بینچ پر ایک سرپرائز چھوڑ کر جا رہی ہوں، بس آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ عمر نے پوچھا، بابا، یہ خط تو بہت پرانا ہے، وہ سرپرائز کیا تھا؟ بابا نے ایک لمبی آہ بھری اور سامنے لگے ایک پرانے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ بابا نے بتایا کہ 10 سال پہلے ان کی بیٹی ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے والد کو اسی بینچ پر بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ وہ یہاں سے نہ ہلیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ وہ کبھی واپس نہیں آئی، لیکن بابا آج بھی اسی امید پر وہاں بیٹھے تھے کہ شاید وہ وعدہ پورا کرنے آئے گی۔ لیکن اصل سسپینس وہ تھا جو اس بینچ کے بالکل نیچے چھپا تھا۔ عمر نے تجسس میں بینچ کے نیچے ہاتھ مارا تو اسے ایک دھاتی ڈبہ ملا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک ڈائری اور ایک میڈل نکلا۔ وہ میڈل بہترین والد کا تھا۔ ڈائری کی آخری صفحے پر لکھا تھا، ابو، مجھے معلوم ہے میری بیماری مجھے لے جائے گی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اسی بہانے روز پارک آئیں، تازہ ہوا میں بیٹھیں اور لوگوں کو خوش دیکھیں تاکہ آپ اکیلے پن میں گھر میں نہ مر جائیں۔ میرا سرپرائز آپ کی لمبی زندگی ہے۔ بابا کو سمجھ آ گیا کہ ان کی بیٹی نے انہیں انتظار کا نہیں بلکہ جینے کا مقصد دیا تھا۔ وہ خالی بینچ اب تنہائی کا نہیں بلکہ محبت کا نشان بن گیا تھا۔ کبھی کبھی انتظار کسی کے آنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔